بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 39 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی تکأۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ باب جو کہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیہ لگانے کے بیان میں۔ تو دیکھیے، یہ لفظ تکأۃ فعلہ کے وزن پر ہے۔ اس کا مطلب ہے ٹیک لگانا کسی بھی چیز کے ساتھ، جیسے تکیہ وغیرہ۔ لاٹھی بھی اسی کے مفہوم میں داخل ہے، لیکن یہاں اس سے مراد صرف تکیہ ہی ہے۔ تکأن باب افعال، اکاءن افتعال، اتکاءن ٹیک لگانا، تکیہ لگانا، سہارا لینا۔ یہ تکأۃ فعلہ کے وزن پر ہے، جیسے کہ ہمزہ اس کی مثال، لمزہ۔ اصل میں یہ لفظ وکأۃ تھا، واو کو تا سے بدل دیا تو یہ تکأۃ بن گیا۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں عباس بن محمد دوری بغدادی نے بیان کی۔ انہوں نے یہ روایت اسحاق بن منصور سے حاصل کی، ان کو یہ روایت اسرائیل سے، اور انہوں نے سماک بن حرب کے حوالے سے بیان کی، اور انہوں نے اسے صحابی رسول حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھا، اور تکیہ آپ کے بائیں طرف تھا۔ متکئن اسم فاعل، باب افتعال تکیہ لگانا، سہارا لگانا۔ وسادتن، وسائدن، وساداتن تکیہ، باب تفاعل تکیہ لگانا، سر کے نیچے تکیہ رکھنا۔ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی وسادۃ علی یسارہ۔ دیکھیے یہاں پر یہ وسادہ افادہ کے وزن پر ہے۔ تکیے کو کہا جاتا ہے، مطلب یہ کہ جس چیز سے ٹیک لگائی جائے، یعنی مخدہ میم کے کسرہ کے ساتھ سوتے وقت رخسار تکیے پر رکھنے کا اس سے یہ مراد ہے۔ اور کبھی کبھی یہ لفظ وسادہ بغیر تا کے یعنی وساد بھی بولا جاتا ہے۔ علی یسارہ یعنی تکیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف پڑا ہوتا تھا۔ تو حدیث میں یہ بائیں جانب کا لفظ کسی تخصیص کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اتفاقی امر ہے کہ اتفاق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف پڑا ہوا تھا، ورنہ تکیہ دائیں اور بائیں دونوں جانب لگانا جائز ہے، کیونکہ اس کا مقصد بیٹھنے والے کی راحت مقصود ہوتی ہے، چاہے وہ جس صورت پر بھی ہو۔ ہاں البتہ دائیں جانب بہرحال بہتر ہے، وہ بھی ایسی صورت میں جب کہ کوئی عذر نہ ہو۔ یہ جو حدیث میں لفظ یساری ہی استعمال کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ بائیں کا لفظ مشہور روایات میں نہیں ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا حمید بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور او قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث حمید بن مسعدہ نے بیان کی، ان کے پاس خبر دی بشر بن مفضل نے، انہوں نے یہ روایت جریری سے نقل کی، جنہوں نے اسے عبد الرحمن بن ابی بکرہ کے حوالے سے بیان کیا، اور انہوں نے یہ حدیث اپنے والد حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی۔
آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے سامنے وہ گناہ بیان نہ کروں جو کبیرہ گناہوں میں بڑے بڑے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا حضور کیوں نہیں؟ ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا۔ راوی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات برابر کہتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ اب دیکھیے حدیث میں یہ جو فرمایا الا احدثکم باکبر الکبائر کہ کیا میں نہ تم کو خبر دوں کبیرہ گناہوں کے بارے میں؟ تو دیکھیے یہ خطاب کرنے کا مسنون طریقہ ہے، اس لیے علماء کرام اور مبلغین کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس انداز میں خطاب فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیے اس میں اس طرف اشارہ ہے، یعنی لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کرنا مقصود ہے کہ جو بات ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلانی ہے اس کے لیے وہ اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیں، یعنی اپنی توجہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر لیں، یعنی توجہ دلانے کے لیے اس طرح کا انداز خطاب اختیار کیا گیا۔ اور خبر کے عظیم الشان ہونے کے لیے بھی یہ اہتمام ضروری تھا۔ الکبائر کبیرہ کی جمع ہے، اکبر الکبائر کا معنی ہے گناہوں میں بڑا اور زیادہ ہونا، لیکن کبیرہ کے معنی اور تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں کبیرہ گناہ کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ جس کے متعلق قرآن اور حدیث میں سخت وعید آئی ہو، جس میں کوئی حد مقرر ہو۔ ہر ایسا جرم جو مجرم شخص کے دین سے لاپرواہی کا سبب ہو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک امر اضافی ہے، ہر گناہ بنسبت اپنے سے بڑے کے صغیرہ اور اپنے سے چھوٹے کے کبیرہ ہے۔ اور صاحب کفایہ فرماتے ہیں کہ حق بات تو یہ ہے کہ یہ دو صغیرہ اور کبیرہ امر اضافی اور نسبتی ہیں، بذات ہی ان کی تعریفیں نہیں کی جا سکتی، اس لیے ایسا سمجھیے کہ ہر گناہ بنسبت اپنے یعنی بڑے گناہ کے صغیرہ ہے اور بنسبت چھوٹے گناہ کے کبیرہ ہے۔ پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ تو اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 400 کبیرہ گناہ ہیں، اور علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے معاملات میں ہر باب کے کبیرہ گناہ مستقل گنوائے ہیں، اور کل مجموعہ 467 انہوں نے شمار کیے ہیں۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ کے نزدیک آدمی کا قتل کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، سودی معاملات، والدین کی نافرمانی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، فرض نماز کو آگے پیچھے پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، ان سب کو انہوں نے کبیرہ گناہ میں شامل کیا ہے۔ تو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مثال کے طور پر ان کو یہاں ذکر کیا ہے، اور مشکات شریف کے باب کبائر میں اس میں بھی اور ان کو اور اس کے قسم کے اور چند گناہوں کو انہوں نے گنوایا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، خواہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرے یا عبادات میں یا اس سے مدد حاصل کرنے میں یا علم میں یا قدرت میں یا تصرف میں یا پیدا کرنے یا اس کو پکارنے میں کسی اور کو اللہ کا شریک کرے، یعنی جیسے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے جاتے ہیں اسی طرح کسی اور کو بھی جانے۔ اور پھر گناہ پر اصرار کرنا، اصرار کی نیت جیسے نشے کی چیز کو پینا، عہد شکنی کرنا، ان سب کو انہوں نے کبائر میں جمع کیا ہے، اور ان کبائر میں بھی درجات ہیں۔ اسی وجہ سے اس حدیث میں کبائر کو بڑے گناہ فرمایا، اور مختلف احادیث میں موقع کے مناسبت سے مختلف قسم کے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصرار کرنے سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے،
اور توبہ اور استغفار کرنے سے کبیرہ گناہ بھی باقی نہیں رہتا، معاف ہو جاتا ہے۔ اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے اس فعل پر یعنی جو کام کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، اس پر واقعی ندامت ہو اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور عزم ہو کہ اب کبھی بھی نہیں کروں گا، چاہے اس کے بعد کسی وقت وہ پھر اسے سرزد ہو جائے، پھر وہ گناہ ہو جائے، لیکن اس کی توبہ کے وقت نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے۔ اگر توبہ کے وقت نیت خالص ہوگی تو دوبارہ اگر کسی وقت اس سے وہ گناہ غلطی سے سرز ہو بھی جاتا ہے تو اسے وہ پہلی توبہ جو ہے وہ اس کی زائل نہیں ہوگی۔ توبہ کے وقت یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ پھر کبھی نہیں کروں گا۔ پھر آگے فرمایا الاشراک باللہ۔ اشراک کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کو دوسرے کا شریک بنانا، لیکن یہاں غیر اللہ کو معبود بنانا مراد ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ اس سے پھر کفر مراد ہے، اور شرک کفر کی قسموں میں سے غالب ترین صورت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں بخش دیتے ہیں۔ تو بہرحال شرک کبائر میں سے ہے، خواہ وہ شرک ذات میں ہو، صفات میں ہو، عبادات میں ہو، یا پھر کسی بھی چیز میں ہو، وہ کبیرہ گناہ ہی ہے۔ پھر آگے فرمایا وعقوق الوالدین، یعنی ماں باپ کی نافرمانی بھی گناہ کبیرہ ہے، والدہ کی ہو یا والد کی ہو، دونوں اس میں شامل ہیں، کیونکہ ایک کی نافرمانی دوسرے کی نافرمانی کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح عقوق عکس مشتق ہے، جس کا لغوی معنی ہوتا ہے چیرنا اور کاٹنا، اس لیے شرعاً اس سے مراد یہ ہے کہ والدین کی قولاً اور فعلاً نافرمانی اور ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے سے بچا جائے۔ قولاً اور فعلاً اس سے مراد ہر ایسی بات یا کام ہے جس کے ذریعے اولاد کی طرف سے والدین کو تکلیف پہنچے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، ہاں البتہ شرک اور معصیت میں ان کی اطاعت جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اگر تجھ پر وہ دونوں اس بات کا زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرا جس کی تیرے پاس کوئی دلیل اور سند نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ہاں دنیا میں ان کے ساتھ خوبی کے ساتھ رہنا ضروری ہے، لیکن شرک اور معصیت میں ان کا کہنا ماننا نہیں چاہیے۔ تو دیکھیے دین کے معاملات میں یعنی شرک اور معصیت میں ان کی اطاعت کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی معاملات میں کہا گیا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ والدین کی نافرمانی ایسی عقوبات یعنی ایسے جرموں میں سے ہے جن کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر دو کبیرہ گناہ یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو ذکر کرنے کے بعد راوی فرماتے ہیں وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ مُتَّكِئًا، یعنی کہ بیٹھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ فرمایا تھا، پھر آپ بیٹھ گئے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے خصوصیت اور اہتمام سے اگلی بات فرمائی ہے، اور اس کے اہتمام کرنے کا سبب یہ ہے کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی لوگوں کے خلاف دینا آسان کام ہے، اور پھر ان دونوں کے ساتھ تعاون اور لاپرواہی یہ سب بہت زیادہ واقع ہونے والے کام ہیں، بہت زیادہ واقع ہونے والے امور ہیں، اس لیے کہ شرک سے تو مسلمان کا دل نفرت کرتا ہے، اور والدین کی نافرمانی سے بھی عقل صحیح جو ہوتی ہیں، جو صحیح عقل والے ہوتے ہیں، سلیم و طبع انسان اعراض کرتا ہے، اور وہ جو جھوٹ ہے تو اس پر ابھارنے والی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے دشمنی، حسد وغیرہ، اس لیے اس کے اہتمام کرنے کی ضرورت زیادہ تھی۔ کیونکہ دیکھیں آج کل ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے جھوٹ بول لیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو اس لیے اس کا اہتمام زیادہ ضروری ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاکید کے ساتھ فرمایا وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ، یعنی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات برابر کہتے رہے اور آپ کے تکرار سے ہم خوف زدہ ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں،
کیونکہ دیکھیے جھوٹ کی حقیقت یہ ہے کہ ایک چیز کی اصلی اور حقیقی صفت کے علاوہ دوسری صفت کے ساتھ اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرنا۔ اور اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی یہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ باطل اور ناحق کام تک پہنچے، یعنی کسی نفس کی ناحق ہلاکت یا کسی کا ناحق مال لینا یا حرام کو حلال کرنا یا حلال کو حرام کرنا ہو تو شرک باللہ کے بعد ایسے جھوٹ سے نقصان اور فساد کے لحاظ سے کوئی چیز بڑھ کر نہیں ہے۔ تو یہاں پر بار بار کے تکرار سے اس کی اہمیت کو واضح کرنا تھا۔ پھر آگے فرمایا کلنا لیتہ سکتا، کہ کاش کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار کے تکرار سے کہیں طبیعت مبارک پر گرانی نہ آ جائے، یا اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے کلمات نہ نکل جائیں جو نزول بلا یا مصیبت کا سبب بن جائیں۔ اور ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار ارشاد فرمانے پر سکوت کی تمنا تو یہ عشق اور محبت کی وجہ سے ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار فرمانے پر طبیعت پر گرانی بھی ہو سکتی ہے، اور ہم لوگوں کے لیے ایک بار فرمانا بھی کافی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت اور عقیدت رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار ارشاد فرمانا ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ اور پھر جن لوگوں کو کسی دینی یا دنیاوی دربار کی حاضری میسر ہو جائے وہ اس حالت سے خوب واقف ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ارشاد فرمانا شدت اہتمام کی وجہ سے تھا، کیونکہ جھوٹ کی وجہ سے آدمی زنا، قتل وغیرہ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کیونکہ جھوٹ ایمان سے دور رہتا ہے۔ تو حدیث میں جو گناہ کبیرہ کا ذکر ہے تو شریعت میں گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ کہلاتے ہیں جو وضو، نماز، روزہ، حج وغیرہ سے معاف ہوتے رہتے ہیں، اور دوسرے کبیرہ گناہ یعنی بڑے اور سخت گناہ کہلاتے ہیں جن سے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے ہرگز معاف نہیں ہوتے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے فضل سے معاف فرما دے تو پھر یہ ایک الگ معاملہ ہے، ورنہ بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس حدیث پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اسے ترجمۃ الباب سے مناسبت نہیں ہے، کیونکہ اس میں اتقاء کا لفظ ذکر ہوا ہے جبکہ ترجمۃ الباب میں لفظ تقاءۃ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اتقاء اور تقاءۃ یہ ایک دوسرے کو مستلزم ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال کا جواب آپ کے لیے چھوڑتی ہوں کہ اس حدیث سے آپ کو کیا فائدہ ہوا یہ آپ نے بتانا ہے، اور واعظ اور مدرس اور خطیب کے لیے اس میں کیا کیا ہدایات ہیں۔ ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔